اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بھی ہم نے طلاق رجعی کے بارے میں پڑھا اور پھر اس کے بعد طلاق بائنہ کے بارے میں پڑھا۔ طلاق رجعی وہ دو طلاق ہیں جس کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اور دوران عدت شوہر کے گھر میں ہی بیوی وقت گزارتی ہے۔ اس دوران یعنی عدت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ اور رہائش بھی خاوند کے ذمے ہوتی ہے۔ چونکہ شوہر رجوع کا حق رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارنے کے لیے کہا ہے، تاکہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس میں دونوں کے ملاپ کی کوئی صورت قائم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام حلال اور جائز چیزوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب یہ جو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں 3 طلاقوں کو ایک وقت میں دینے سے 3 ہی شمار کی، کیونکہ لوگوں نے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کا ایک رواج عام کر لیا تھا، تو سیدنا عمر نے بطور سزا ان پر 3 ہی نافذ کر دی تھی، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا۔ اب اس وجہ سے کچھ لوگ تو سیدنا عمر کے اس فیصلے کو وقتی قانون کے طور پر لیتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہر زمانے کے لیے معمول جانتے ہیں۔ ان کے نزدیک پھر ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں، جس میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا گروہ شامل ہے۔ سیدنا عمر نے لوگوں کی اس عادت کو چھڑانے کے لیے 3 اقدامات کیے تھے۔ ایک کہ انہوں نے ایک مجلس میں 3 طلاق دینے والے کو بدنی سزا دیتے تھے۔ دوسرا اقدام جو انہوں نے کیا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرتے تھے، اور یہ ایک سزا تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کی تھی۔ پھر بھی جب لوگوں نے اپنی اس عادت کو کنٹرول کرنے کے بجائے حلالہ کی باتیں شروع کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے کے لیے رجم کی سزا بھی مقرر کی۔ اس طرح یہ فتنہ کچھ مدت کے لیے دب گیا تھا۔ تو دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس معصیت کی اصلاح اس صورت میں ہوئی تھی، اور حلالہ کا دروازہ بھی سختی سے بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ اول تو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کو کوئی جرم نہیں سمجھتا، اور جہالت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ مسنون طریقہ طلاق کو کوئی عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے 1 طلاق اپنی بیوی کو دی ہے تو جہالت کا یہ معاملہ ہے کہ آپس میں نفرت اور بگاڑ اتنی پیدا کر دی جاتی ہے کہ زوجین آپس میں مل بیٹھ کر اپنے گھر کو بنانے کی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ سارے معاملات آج ہمارے ہاں یہ چل رہے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ دوران عدت مطلقہ کا نان نفقہ، یہ میں اس عدت کی بات کر رہی ہوں جو رجعی طلاق کی ہے۔ تو دوران عدت مطلقہ کا نان نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ ہوتی ہے، اور پہلی طلاق میں اور دوسری طلاق میں جبکہ شوہر کے پاس رجوع کا حق موجود ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو میکے بھیج دیتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سازگاری کے حالات پیدا ہونے کا کچھ امکان ہو تو وہ بھی باقی نہیں رہتا، اور آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر جدا رہنا مزید نفرتوں کو جنم دیتا ہے، اور نان نفقے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جو کہ شرعاً اس پر لازم تھی۔ پھر یہ کہ اگر کوئی گھر بنانا ہی نہیں چاہتا
رہنا ہی نہیں چاہتا اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس میں بھی ایک باقاعدہ اللہ کی طرف سے فقہ ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد عورت کی رخصتی کے وقت 2 عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پہلی طلاق جس کو آپ رجعی طلاق کہتے ہیں، اور اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 طہر ہے، اب اس عدت کے دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ رجوع نہیں کیا دوران عدت، تو عدت کے بعد پھر اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے ساتھ، جو ساری باتیں ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہوئی، اب اس کو گھر بنانا ہی نہیں ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، اس کو رجوع بھی نہیں کرنا، اور اب وہ اپنی بیوی کو عدت گزرنے کے بعد اپنے میکے بھیج دے گا۔ جب وہ عدت گزر جانے کے بعد عورت کو رخصت کر رہا ہوگا اپنے گھر سے، تو اس وقت بھی 2 عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ پھر 2 گواہ بنا لو۔ تو اگر یہ مسنون طریقہ طلاق نہ ہو تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ پھر ان سب کا ممکن ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو طلاق کا معاملہ جیسا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ویسا آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، آگے بھی مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت کریں گے کچھ اور باتوں کی بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچیں اپنی مدت کو۔ اب یہاں پر بھی طلاق سے مراد رجعی طلاق ہے، رجعی طلاق کی بات ہو رہی ہے جس میں شوہر کو دوران عدت رجوع کا حق ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے اور اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے ساتھ اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچیں اپنی مدت کو، فَلَا، تو نہ، تَعْدُلُوهُنَّ، تم منع کرو انہیں، تم منع کرو مراد ولی ہیں کہ ولی منع نہ کریں انہیں، یعنی ان عورتوں کو، ان یہ کہ ینکحنا، وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے ہی شوہروں سے، سابقہ شوہر کی بات ہو رہی ہے۔ تو ولی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے سابقہ شوہر سے ہی نکاح کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے، کیونکہ دوران عدت شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت کا وقت گزر گیا، تو اب چونکہ نکاح کے ساتھ واپسی ہو سکتی ہے، تو اگر یہ نکاح کرنا چاہیں تو ولیوں کو اس کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس نکاح میں ولی اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اذا تراضوا، جب وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ تو اس آیت میں طلاق رجعی والی عورت کے ولی کو خطاب کیا گیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو عدت کے ساتھ 1 یا 2 طلاقیں دے دے اور عدت گزر جانے تک رجوع نہ کرے، لیکن پھر بعد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہیں یا بوجہ کسی مجبوری کے لیے، بسا اوقات بچوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے، بچوں کے لیے دوبارہ ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ شوہر بیوی کر لیتے ہیں، نکاح شرعی کے ذریعے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہیں تو ولی کو چاہیے کہ انہیں نہ روکیں۔ فلا تعدلوہن سے مراد پہلا معنی کہ اگر وہ پچھلے شوہر سے ہی شادی کرنا چاہے تو رکاوٹ مت ڈالو۔ اس کی ایک دوسری مراد بھی لی جاتی ہے کہ مطلقہ عورت کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو، اور ایک تیسری مراد لی جاتی ہے کہ جبرن نکاح مت کرو۔ اب یہ جو پہلی مراد میں نے آپ کو بتائی کہ اگر وہ پچھلے شوہر سے ہی شادی کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ ڈالو، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔
حدیث کچھ یوں ہے کہ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میری بہن کو اس کے خاوند نے طلاق رجعی دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا. پھر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا. میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب نکاح نہیں ہونے دوں گا. یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا. پھر اپنی بہن کی شادی انہوں نے ان کے حساب کا شوہر کے ساتھ دوبارہ کر دی. تو ولی اگر کوئی عورت پچھلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک دوسرا معنی جو بتایا کہ متعلقہ عورت کے دوسرے نکاح میں بھی رکاوٹ نہ ڈالے. ہمارے یہاں ویسے بھی آپ دیکھیں کہ طلاق یافتہ عورتوں کی شادی ایک عیب سمجھی جاتی ہے. تو طلاق یافتہ عورت کی شادی کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. کیونکہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایک گھر نہیں بنایا تو یہ دوسرا گھر بھی نہیں بنائیں گے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انتہائی غیر مناسب ہیں. تیسرا مراد میں نے جو آپ کو بتائی کہ جبرن نکاح مت کرو، اس بارے میں روایت آتی ہے کہ خنسہ بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا جبکہ میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نکاح کے لیے ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہاں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی رضا بھی مقدم رکھی جائے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن عورت کی رضا مقدم ہے. اور نکاح کے لیے ولی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. اور کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. اس بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے. کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو حق کی ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے، اور یہاں یہ فرما دیا ہے کہ محض اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا کے اپنی عورتوں کو دوبارہ ان کے سابقہ شوہر یا متعلقہ عورتوں کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے. یہ بات ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی ہو، یعنی ولی بھی راضی ہو اور عورت بھی راضی ہو. عورت بھی من مانے طریقے سے شادی نہ کرے کہ ولی کو نظر انداز کر دے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، کیونکہ ایسا نکاح پھر صحیح نہیں ہوگا. اور ولی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی زبردستی نہ کرے، کہ وہ لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے. اگر ایسا کوئی ولی حق کی ولایت کو غلط استعمال کرے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق کی ولایت سے محروم کر کے ولی بعد کے ذریعے یا پھر خود ولی بن کر اس عورت کا فریضہ نکاح انجام دے گی. مثلا اگر کوئی ولی اپنی اس حق کی ولایت کا غلط استعمال کرتا ہے تو عدالت اس کو اس حق کی ولایت سے محروم کرنے کا حق رکھتی ہے، اور پھر عدالت یہ دیکھے گی کہ اس کے بعد ولی کون بن سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس کوئی ولی نہ ہو تو عدالت خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ
انجام دے گی۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن کے حوالے سے حدیث بتائی جو کہ بخاری میں بھی آتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان صحابی کو ان کے سابقہ شوہر پر دوران عدت رجوع نہ کرنے پر غصہ تھا، اور انہوں نے جو یہ قسم کھا لی تھی کہ اب یہ وہ نکاح نہیں ہونے دیں گے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ پوری ڈیٹیلز بخاری میں موجود ہے۔ ایسا تو نہیں کہا کہ اب میں جو کہہ چکا ہوں سو کہہ چکا ہوں، فوراً اپنی اصلاح کر لی۔ تو آج بھی کوئی بھی اگر اس طرح کی غلطی کر رہا ہو تو اس کو فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ ولیوں کو اپنی عورتوں کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، چاہے وہ کسی اور سے دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور ولی اپنی عورتوں کے جبرن نکاح نہ کریں، اپنی بچیوں کی رضامندی کو مقدم رکھیں، کیونکہ شادی ایک ساری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں اپنے گھر کی عورتوں کی رضا کو بھی مقدم رکھنا چاہیے۔ رضامندی کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے، یعنی وہ کیسے اپنی رضامندی بتائے گی؟ جب اس سے اس کا باپ پوچھے گا کہ تم خوش ہو اس شادی پر تو وہ کیسے کہے گی؟ کیونکہ کنواری لڑکی کو تو شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، یعنی خاموشی ہی اس کی رضامندی کی علامت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے۔ یہ بیوہ اور مطلقہ عورت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اذن نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری اذن کیسے دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں عورت کی رضامندی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ اور ابھی جو ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ ایک خاتون نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا ہے، یعنی کہ میں اس میں خوش نہیں ہوں، تو آپ نے اس نکاح کو کینسل کر دیا، فسخ کر دیا۔ تو ضروری ہے کہ نکاح میں ولی اور اس خاتون کا جس کا نکاح کیا جا رہا ہے دونوں کی رضامندی شامل ہو۔ ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من کان منکم اسے جو ہو تم میں سے یؤمن باللہ والیوم الآخر ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر۔ یہ نصیحت ہر اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو کل اللہ کو جواب دینا ہے، کل قیامت کے دن تمام حساب کتاب ہونے ہیں۔ ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاک ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا جا رہا ہے کہ معروف نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالنا، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے۔ ازکا و اطہر کہ معروف نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور ذالکم ازکا لکم و اطہر یہ سابقہ شوہر سے ہی نکاح کر لینا، وہ تمام صورت جو میں نے آپ کو بتائی طلاق رجعی کے حوالے سے، وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پاک ہے کہ سابقہ شوہر سے ہی عورت شادی کر لے۔ اگر دوران عدت رجعی طلاق میں اس نے رجوع نہیں کیا اور اب وہ دوبارہ سے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے تو وہ شادی کر لے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ شادی کے معاملات میں
ولی اور لڑکی دونوں کی رضامندی کا خیال رکھا جائے. یہ بات تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے. اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی حکمت کو جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. واللہ یعلم جو کہا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اپنے احکام کی حکمت کو. اللہ اپنے احکام کی حکمت کو جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات، اور مائیں. اب یہاں مائیں وہ جو گھر میں ہیں، نمبر 1. دوسرا، خاص الخاص جن ماؤں سے خطاب کیا جا رہا ہے یہ مطلقہ عورتیں ہیں. اور تیسرا، بیوہ. اور مائیں یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو. یہ جو یرضعن کا لفظ آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں بننے کے بعد بچے کی غذا کا اہتمام ماں کو کرنا چاہیے، یعنی اپنا دودھ پلائے جو اللہ نے فطری طور پر اس کے اندر رکھا ہے. یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں اپنی اولاد کو. حولین کاملین، 2 سال مکمل. 2 سال مکمل دودھ پلانے سے رضاعت کا حق ادا ہوتا ہے، اور رضاعت کا تعین قمری سال سے ہوتا ہے. تو 2 سال دودھ پلانا رضاعت کی مدت ہے. لیکن 2 سال دودھ پلانا فرض نہیں ہے، لیکن جو رضاعت کا حق پورا کرنا چاہے تو 2 سال پلائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن، واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاع، کہ وہ پورا کرے دودھ کی مدت کو. تو جو رضاعت کا حق پورا کرنا چاہے تو 2 سال دودھ پلائے. ہمارے معاشرے میں لڑکے کو 2.5 سال اور لڑکی کو 2 سال دودھ پلانے کی بات مشہور ہے، حالانکہ یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. لڑکا ہو یا لڑکی، رضاعت کی مدت 2 سال ہے. وعلی المولود لہ، اور اوپر اس کے جس کا بچہ ہے، یعنی والد. رزقہن، رزق ہے ان عورتوں کا. وقسوتہن، اور لباس ان عورتوں کا، بالمعروف، بھلے طریقے سے. اب یہاں ان ماں باپ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے درمیان طلاق ہو چکی ہے. ایسی صورت میں باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ مطلقہ ماں کو عرف عام کے مطابق کپڑا اور کھانا دے گا. یعنی باپ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے وجہ سے اپنی سابقہ بیوی کو، جس کو وہ طلاق دے چکا ہے، عرف عام کے مطابق کپڑا اور کھانا دے گا. رزقہن وقسوتہن بالمعروف، یہاں کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی، صرف بالمعروف کہا گیا ہے. لا تکلف نفس، نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. نفسن سے مراد یہاں پر شوہر اور بیوی ہیں. لا تضار والدۃ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو، بولدیہا، اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ، اور نہ والد کو، بولدیہ، اس کے بچے کی وجہ سے. اب ماں کو یہ نقصان دیا جا رہا ہوتا ہے کہ مثلا ماں کو اس کے بچے سے الگ کر دیا جائے، یا پھر ماں کو خرچ نہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، نہ بچے کو ماں سے الگ کیا جائے کیونکہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے، اور نہ اس کو خرچ دینے میں تنگ کیا جائے. خرچ بھی معروف طریقے سے دیا جائے، اور نہ باپ کو اس کی بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف دی جائے، جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ باپ سے زیادہ خرچہ مانگا جاتا ہے. وعلی الوارث، اور اوپر وارث کے ہے ذمہ داری. اب یہاں بیوہ عورت کی بات ہو رہی کیونکہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، تو بیوہ عورت کا وارث خیال رکھیں گے مثل ذلک، اسی کے مانند.
یعنی اگر بچے کا باپ مر چکا ہے تو نان نفقے کی یہ ذمہ داری وارث پر ہے. اب آپ دیکھیں یہاں ایک بیوہ کو حق دیا جا رہا ہے تو اس کے ورثاء پر وہی کچھ واجب ہے جو اس کے باپ پر واجب تھا کہ وہ ماں سے بچے کو نہ چھینے اور اس کے اخراجات رضاعت بھی پورے ادا کریں. مثل ذالک سے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جیسا اس کے باپ کے اوپر تھا ویسے ہی اب اس کے وارثین کے اوپر ہے، یعنی وہ ماں سے بچے کو نہ چھینے اور اس کے اخراجات رضاعت پورے طور پر ادا کریں. فَإِنْ أَرَادَا پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر. قبل از وقت دودھ چھڑانے میں کوئی گناہ نہیں. اب اگر وہ دونوں جو سابقہ شوہر اور بیوی تھے جن کے درمیان طلاق ہو گئی ہے وہ باہم رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں باہم مشورہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر. یعنی قبل از وقت دودھ چھڑانے میں کوئی گناہ نہیں. اس آیت کا مرکزی نقطہ ہے، اس پر اگر فوکس کریں کہ آپس میں رضامندی اور مشورہ نظر آ رہا ہے ان دونوں میں جو سابقہ شوہر بیوی رہ چکے ہیں، اب نہیں ہیں، ان کے درمیان اب طلاق ہو چکی ہے، لیکن جہاں بچے کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے، بچے کے مستقبل کو لے کر، یہاں تک کہ اس کے دودھ پلانے کے حوالے سے، تو معاملات کو جذبات کی بھینٹ نہیں چڑھایا گیا. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے میں کوئی مجبوری آ رہی ہو، مثلا وہ عورت دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہو، وہ دودھ نہ پلا سکتی ہو، یا پھر کوئی بیماری مجبوری بن جائے. تو آپس میں اپنے بچے کے لیے سابقہ شوہر اور بیوی مشورہ کر رہے ہیں، بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. ویسا تو کہیں نظر آتا نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں ابھی تک ایسا ہے کہ اگر پیرنٹس کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بچوں کے فیصلے مل کر ہی کرتے ہیں. بچوں کے لیے وہ کسی ایک بات پر مشورے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. وَإِنْ اور اگر اردتم تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلواؤ، یعنی کسی اور دائیا سے دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، کسی اور سے دودھ پلانے میں بھی کوئی گناہ نہیں. اذا جب سلمتم سپرد کر دو تم، ما آتیتم جو دینا طے کیا تم نے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے سے، یعنی اس دودھ پلانے والی کو معاوضہ بھی دیا جائے، معروف اور رواج کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا طے کر لیا جائے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت کا اختتام واتقوا اللہ اور واعلموا سے ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جو ازدواجی زندگی میں بہتری اسی احساس کے ساتھ ہے، واتقوا اللہ کے ساتھ. اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے بعد بھی بہتر معاملات اسی احساس کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں کہ دونوں زوجین اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اس بات کا علم رکھیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یہاں اس آیت میں جو شروع میں بات ہوئی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل پورے واسطے اس کے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. ماں کا دودھ پینے سے بچے کو جو فائدہ ملتا ہے
وہ واقعی قابل غور ہے۔ ماں کا دودھ پینے سے بچے کی صحت پر عمدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اس کو طبی لحاظ سے دیکھیں تو بہترین اثرات ہیں، نفسیاتی لحاظ سے دیکھیں، اخلاقی لحاظ سے دیکھیں، بہت بہترین اور عمدہ اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں اور جو نہیں پیتے ان میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ جو بچے پیتے ہیں ان کے اندر بیماریوں سے بچنے کے لیے قوت مدافعت آ جاتی ہے، جس کو آپ ریزسٹنس اگینسٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ طبی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط بچے ہوتے ہیں۔ اور نفسیاتی اثر یہ ہے کہ ایسا بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، بڑا پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور ایک بچہ جس کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ایک تحفظ کا اور دیکھ بھال کا اور ماں کی گود کا جو احساس ہوتا ہے، اس کو فطرت دودھ پلانے کے عمل سے مہیا کرتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ولادت کے بعد بچہ ماں کی وہی محبت، توجہ اور گود چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو دودھ پلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں کو بھی کچھ فائدے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے ملتے ہیں۔ بچہ دانی کو بڑھنے سے دودھ پلانے کے یہ عمل روکتا ہے، یوٹرس کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ فیملی پلاننگ بھی ہے۔ دوسرا بچہ ٹھہرتا نہیں ہے، قدرتی طور پر حمل ٹھہرنے سے رک جاتا ہے اگر ماں دودھ پلا رہی ہے۔ پھر ماں کے دودھ پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ ماں جب دودھ پلاتی ہے تو وہ دوسرا بازار سے دودھ خریدنے کے خرچ سے بھی بچ جاتی ہے۔ پھر ماں کا دودھ جراثیم سے پاک ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ماں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کا بچہ جب اس کا ہی دودھ پیتا ہے تو وہ بیمار کم ہوتا ہے۔ ماں کو دودھ پلانے سے جذباتی تسکین بھی ملتی ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ خود بھی ایموشنلی سیٹسفائیڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ویسے ہی امن کی فیلنگز ہوتی ہیں، اور یہ غذائی اعتبار سے بھی بہترین کمبینیشن ہے۔ ماں کے دودھ کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، اس جیسی نعمت کوئی نہیں ہے بچے کے لیے۔ پھر یہ کہ کسی اور سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے، جس میں حرمت رضاعت کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حرمت رضاعت اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ بھوک کے وقت بچے کی خوراک دودھ ہی ہو، جس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوں اور اس دودھ سے بچے کے جسم میں گوشت پیدا ہو، اور بچہ اس قدر دودھ پیے کہ اس کی آنتیں بھر جائیں۔ اور حرمت رضاعت ثابت کرنے کے لیے 1 یا 2 مرتبہ دودھ پینا کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے 5 بار دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن کریم میں 10 بار دودھ پینے کے بعد حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا، پھر 5 بار کے ذریعے حکم سابق منسوخ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی حکم موجود رہا، جس میں یہ بات اچھے سے واضح ہو رہی ہے کہ 5 بار دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ 5 بار دودھ پلانے سے بچے کے جسم میں گوشت پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ دودھ پلانے والی کا گویا جز بن جاتا ہے، اور وہ حرمت میں اس عورت کی اولاد کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ وہی رضاع کہتے ہیں دودھ پلانا، حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ رضاعت کے رشتے میں رضائی بھائی بہن
میں اسی طرح آپس میں نکاح حرام ہوتا ہے جس طرح سے نسبی بھائی بہنوں میں حرام ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. بخاری کی روایت میں آتا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ٹھیک ہے جی، واضح ہے یہ ساری آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.